آج کے شو میں کراچی شہر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے دعوے اور وعدے، حقائق برعکس۔ رواں سال اب تک ڈکیتی مزاحمت کے دوران مسلح ملزمان نے 90 افراد کی جان لے لی۔ رواں سال اب تک 20,000 سے زائد افراد کو موبائل فون سے محروم کیا گیا۔ $40,000 کے قریب موٹر سائیکل چھینی گئیں، 5,000 سے زائد چوری کی وارداتیں، 1521 گاڑیاں بھی چھینی اور 187 چوری کی جا چکی۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر آزاد اور بے خوف متحرک، پولیس منظر سے غائب۔ آخر کب شہریوں کو سکون کا سانس لینا نصیب ہوگا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ شہر کراچی میں امن کا مسئلہ دیرینہ ہے۔ اسٹریٹ کرائمز کے اندر جاں باز افراد مزاحمت کے نام پر، یا وہ بھی جو کہ نہتے تھے اور مزاحمت نہیں بھی کر رہے تھے، ان کی تعداد 90 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس سال یہ سلسلہ بدستور جاری رہا۔ نہ صرف اسٹریٹ کرائم بلکہ گھروں میں ڈکیتیاں، رازنی کی وارداتیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے شہریوں کے ساتھ، نہتے شہریوں کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں، ان کے موبائل فون چھینا چھپٹی، بائک کی چوری، گاڑیوں کی چھینا چھپٹی، یہ تمام کارروائیاں شہر کراچی میں جاری رہیں۔ اور تو اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ان تمام جو کارروائیوں کا جو ایک طوفان سا برپا ہے سوشل میڈیا پہ، اسے ایک خوف و ہراس شہریوں میں موجود ہے۔ ایک عدم تحفظ کا شکار یہ شہر نظر آتا ہے، اس کے شہری نظر آتے ہیں۔ آخرکار اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیا ایک نگراں سیٹ اپ اس کو حل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، کیونکہ سیاسی حکومتوں میں تو بہت سی سیاسی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ایک غیر سیاسی حکومت کے دور میں یہ شہری امن دیکھ سکیں گے؟ پھر خاص طور پہ کیونکہ الیکشنز کا جو دنگل ہے سج چکا ہے، میدان سج چکا ہے، کہ اس سے مزید امن و امان اس شہر کا خراب ہو سکتا ہے۔ آئے روز کچھ روز قبل کچھ ہلاکتیں ہوئی بھی، اور کچھ خدشات اور ریومرز آئے بھی کہ شاید انتخابات سے جڑا ہوا امن و امان شہر کا دوبارہ سے متاثر ہو جائے، اور اس پر شہری کنسرن بھی تھے۔ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے ان تمام کنسرنز کو ایڈریس کیا، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ساتھ ساتھ افغانیوں کا انقلہ ہو یا پھر الیکشنز آنے والے ہوں، پاکستان اور مجموعی طور پر بالخصوص پاکستان کے فائنینشیل کیپٹل کراچی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں، اور خاص طور پہ امن و امان کے حوالے سے پورا احاطہ کریں گے۔ یعنی ہوم منسٹری سے لے کر جو پولیس آفیشلز کراچی کے امن کے ذمہ دار ہیں، عہدیداران جو دیکھ رہے ہیں امن کو آن گراؤنڈ رہ کر، جیسے کہا جائے فرام دا ہارسز ماؤتھ، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ پروگرام میں آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں خادم حسین ہند صاحب سے، جو کہ کراچی چیف ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ سر پہلے تو یہ بتائیں سر کہ کیونکہ آپ اسپیشل برانچ میں بھی تعینات رہے، اور وہاں پر بالخصوص کچھ ماہ قبل ہی اور کچھ ٹائم پہلے ہی ایک نارکوٹکس کے خلاف بھی آپریشن ہوا، اور آپ ہی اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ اس شہر میں جب آپ آئے اور اس کا امن و امان سنبھال رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کے آنے کے بعد فرق کوئی پڑا یا نہیں پڑا؟ اور خاص طور پہ جو نارکوٹکس والا کنیکشن ہے کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ واقعی میں ڈرگز اور کرمنلز کا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کے ذریعے کراچی میں کرائمز ہو رہے ہیں؟ کرائمز کی بات ہے تو سب سے جو زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا جو سب سے زیادہ ہے امپورٹنٹ بات کرنا، وہ ہے اسٹریٹ کرائم پہ۔ جو بات آپ نے کی نارکوٹکس میں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری آبزرویشن میں بھی ہے آیا، اور انویسٹیگیشن میں بھی ہے ثابت آئی ہوئی ہے بات کہ تقریباً 40-50% لوگ ایسے ہیں اسٹریٹ کرائم میں جو نارکوٹکس میں ایڈکٹس ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ تو ان کا ایک بہت بڑا یہاں پہ اس میں ہے۔ اس کے علاوہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی اسٹریٹ کرائم میں ایکٹیولی یہاں پہ رہے ہیں، تو ان سب پہ ایکشن ہوا ہے۔ کافی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، کوئی 250 کے لگ بھگ ریئل انکاؤنٹرز ہوئے ہیں۔ اس میں اتنے ہی لوگ زخمی ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 37 یا 38 ڈاکو جو ہے وہ مارے بھی گئے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے اسٹریٹ کرائم کی پیٹرن کی، تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس میں کافی واضح فرق آیا ہے۔ جب نئی ٹیم ان پلیس ہوئی تھی تو تقریباً 12 سے 15 لوگ روزانہ زخمی ہو کے ہاسپٹلز پہنچ رہے تھے اسٹریٹ کرائمز میں۔
تو آج جو فگر آیا ہے، آج کل کی جو فگر چل رہی ہے، وہ 1 یا 2 ایسے کرائمز ہو رہے ہیں جس میں لوگ اسٹریٹ کرائمز کے دوران زخمی ہو رہے ہیں، لیکن سائملٹینیسلی یہ فرمائیں کہ کوئی نئی حکمت عملی ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ ہاٹ سپاٹس ہیں، کچھ ایریاز کو اس سے پہلے بھی سی پی ایل سی یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن کیا ان ایریاز میں پیٹرولنگ بڑھائی ہے؟ نئی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا آپ کیا نیا کر رہے ہیں اس وقت شہر کراچی کو امن دینے کے لیے؟ کیا نیا ہے؟ کیا نئی اسٹریٹجی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو پرو ایکٹیو پولیسنگ بہت زیادہ جو ہے وہ انکاؤنٹر کی ایک وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری ڈیوٹیوں سے پولیس کو نکال کے ایسی امپورٹنٹ جگہوں پہ پلیس کیا گیا ہے جن کو ہم ہاٹ اسپاٹس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سنیپ چیکنگز ہیں ان کے پیٹرنز کو چینج کیا گیا ہے۔ ہاٹ اسپاٹس کے علاوہ ان کی امپورٹنٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں، ہر علاقے کے ڈیفرنٹ ٹائمز ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے 4 ڈاکو مارے گئے تھے سعود آباد میں، لیکن وہ ارلی مارننگ کا ٹائم تھا، حالانکہ موسٹلی جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے وہ شام کے ٹائم پہ یا مغرب کے ٹائم کے بعد ہوتا ہے، لیکن وہ ارلی مارننگ کو اسٹریٹ کرائم کرتے تھے۔ وہ پولیس انکاؤنٹر ہوا، اس میں ہمارا ایک جوان زخمی ہوا، لیکن 4 ڈاکو مارے گئے۔ تو اس حساب سے ہم نے علاقوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ان کے ہاٹ اسپاٹس کو، ان کی ٹائمنگ کو، پولیس کی ڈپلائمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شاہین فورس یہاں پہ ایک ہے، موٹر سائیکلز پہ ہمارے جوان اس پہ گشت کرتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ پرو ایکٹیو پولیسنگ، شاہین فورس کی ایکٹیویٹیز اور سنیپ چیکنگز، ہاٹ اسپاٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن، ٹائمنگز کی آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ صورتحال الحمدللہ ایسی ہوئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں کافی انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اور بہت بڑا فرق آیا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو کراچی کے امن و امان کے ذمہ دار رہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس شہر کو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے گورن کرنا، کیونکہ یہاں اتنی کم نفری ہے اور اتنے بڑی تعداد پاپولیشن کی ہے، اور بغیر سی سی ٹی وی، بغیر ٹیکنالوجی، اور آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس کے بغیر اس شہر کو پاسبل نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ بتائیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ صرف نفری تعینات ہونے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ کتنا ضروری ہے کہ سیف سٹی کیمرہ جو سالوں سے اس وقت التوا کا شکار ہے، ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیوں ہو رہے ہیں، اس کے بغیر کتنا مشکل ہے اس شہر کو کنٹرول کرنا یا اس کو گورن کرنا؟ خادم صاحب۔ نہیں، دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ٹچ کیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاسبل نہیں ہے، انہی ریسورسز میں ہم کام کر رہے ہیں، انہی ریسورسز جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں پولیس نے کرائم کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، کنٹرول بھی کافی حد تک ہوا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی سیف سٹی کی یا ٹیکنالوجی کی، دیٹ از 100% ٹرو۔ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ کراچی دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کرائم کے ساتھ فائٹ کرنی چاہیے اس میں ہماری کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹس دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں اس میں کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ، اور یہاں پہ ابھی تک سیف سٹی پروجیکٹ لانچ نہیں ہو سکا۔ تو کرمنل نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ لیا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ شارٹیج آف جو فورس کی میں نے آپ سے بات کی، تو جو واچ اینڈ وارڈ کے لیے یا جو 1-5 پولیسنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ وہ کوئی تقریباً 9200 لوگ اس میں ہیں، اور یہ جتنا بڑا شہر ہے جو اس کی آبادی ہے اس کے حساب سے 4800 لوگوں پہ ایک پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے، اور پولیس رولز کے حساب سے 450 لوگوں پہ ایک پولیس کانسٹیبل یا ایک پولیس والا ہونا چاہیے۔ تو کوئی ایسا سمجھے کہ 10-12 گنا اس میں اضافہ ہو فورس میں، تب ہم پولیس رولز کے حساب سے سمجھیں گے کہ ہماری ڈپلائمنٹس پوری ہیں۔ لیکن یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ ناممکن ہے، پولیس کام کر رہی ہے، اسی شہر کو پولیس دیکھ بھی رہی ہے اور کرائم پہ بہتری بھی آئی ہے، اور زیادہ بہتری بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ لیکن اگر ٹیکنالوجیکل یوز ہو، سی سی ٹی وی کیمراز ہوں، اور کافی ایسے گیجٹس ہیں، کافی ایسی سافٹ ویئرس ہیں جن سے اگر واٹس ایپ کو یا سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن کو بھی انالائز کیا جائے، اس سے کافی بہتری ہو جائے گی چیزوں میں، انویسٹیگیشنز میں اور کرائم کنٹرول میں۔ اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ آپ کو ہرڈلز کیا آ رہے ہیں سامنے رن صاحب، کیونکہ یہ جو آپ آئے ہیں اس کو سنبھالا ہے تو کئی تو قدغنیں، لیمیٹیشنز، جو رکاوٹیں ہیں، اگر ان پر روشنی ڈالیں کہ بطور پولیس چیف آپ کیا رکاوٹیں آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے امن و امان میں جو قائم ہونے میں سب سے بڑی اہم ترین رکاوٹ قانونی ہے، سیاسی کیا رکاوٹ آتی ہے آپ کو؟ فائنینشیل رکاوٹ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے سب میں زیادہ؟ دیکھیں ہرڈلز بالکل ہیں، ہرڈلز بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو ہرڈل یہ میں بتاتا ہوں، نہیں ہرڈلز فائنینشیل بھی اتنی نہیں ہے،
ایک تو نفری کی شارٹیج اپنی جگہ پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایسے کرمنلز پکڑے گئے ہیں جس کو پولیس نے 20 مرتبہ 25 مرتبہ گرفتار کیا ہے اور ان کو چالان کیا ہے, لیکن بہت آسانی کے ساتھ وہ ان کی بیل ہو جاتی ہے. تو ایک کرمنل کو اگر یہ پتا ہوگا کہ میری بیل ہو جائے گی تو وہ تو پھر کرائم کرے گا. اس کے علاوہ جو آپ سزاؤں کو اگر دیکھیں تو پورے سال میں کوئی 73 یا 74 پنشمنٹس ہوئی ہیں ٹوٹل 2023 میں. اس کی سزا اسٹریٹ کرائم کی ہے 7 سال, لیکن صرف 3 ایسے کیسز ہیں جس میں 1 سال کی سزا ہوئی ہے, باقی کسی کو 2 مہینے, کسی کو 1 مہینے. تو جب سزائیں کم ہو رہی ہوں, اب یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو کورٹ بھی مانتی ہے کہ یہ مجرم ہے اسی لیے ان کو سزا دی ہے کورٹ نے, لیکن اگر ان کو 7 سال سزا ہوتی تو وہ کچھ ٹائم جیل میں رہتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا سوسائٹی کے لیے. تو یہ ساری ہرڈلز ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم میں انفارچونیٹلی جو ہمارا وکٹم ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کی موٹر سائیکل چھینی جا رہی ہے, کسی کا موبائل چھینا جا رہا ہے, پرس چھینا جا رہا ہے, وہ کتراتا ہے کورٹ جانے سے. اپنے ذاتی مصروفیت ہو اس کو یا اس کے کوئی اور پرابلم سے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میری موٹر سائیکل تو واپس مل جائے, لیکن میں کورٹ جانا نہیں چاہوں گا, میں بیان نہیں دوں گا, میں آئیڈینٹیفیکیشن شناخت پریڈ میں حصہ نہیں لوں گا, میں گواہی نہیں دوں گا. یہ سارے پرابلمس مل کے جو ہے وہ کرمنلز کو مدد کرتے ہیں, اور پولیس کو اپنی تفتیش میں یا جو ہماری پروسیکیوشن سائیڈ ہے جب ہم ان کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کورٹ میں کہ یہ مجرم ہے, تو ان میں ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں. لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم انویسٹیگیشن میں بھی اپنا بہتری کر رہے ہیں, پروسیکیوشن سے بھی ہمارا کانٹیکٹ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں ان میں پراپر طریقے سے ان کو ہم بک کریں. اچھا, یہ ایک تاثر عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس شہر میں جو بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں ایس ڈی پی او لیول کے اوپر, ایس ایچ او لیول کے اوپر, ان تعیناتیوں کے پیچھے یا تو سفارشیں ہوتی ہیں. پھر دوسری اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اگر اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے تو نظام پولیس جو ہے وہ کرپٹ ہے, اور اس کرپٹ نظام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو تھانے ہیں وہ بکتے ہیں, ایس ایچ او بکتے ہیں, باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں, خریداری ہوتی ہے, اور اس خریداری کے بعد جو ایس ایچ او تعینات ہوتا ہے اس کی ذمہ داری امن و امان قائم کرنا نہیں بلکہ اپنا جو فائنینشیل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا جنہوں نے ان کو تعینات کرا ہے ان کے جو پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھیں, میں پہلے کی تو کوئی بات پہ کسی پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جو نئی ٹیم آئی ہے گزشتہ مہینے میں جو سپٹمبر میں پوسٹنگز ہوئی ہیں سب کی, اس میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وائلنس پہ اعلان کیا گیا کہ جس کو ایس ایچ او لگنا ہو وہ آ جائے. 450 آفیسرز نے اس میں حصہ لیا. اس میں ان کو اسی رات ایس ایس پیز میرے ساتھ تھے, ڈی آئی جیز بھی ہم سب ساتھ تھے, سب کو انٹرویو کر کے اسی رات ان کو ہم نے فائنلائز کر کے پوسٹنگز کی ہیں ایز ایس ایچ اوز, جس میں کافی ایسے لوگ لگے ہیں ایس ایچ او جو پہلے کبھی نہیں لگے. اس کے علاوہ پھر ڈی ایس پیز کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 51 میں سے 30 ڈی ایس پیز ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم ایس ڈی پی او لگے ہیں, تو کہ 60% ڈی ایس پیز میں بھی ایسے لگے ہیں جن کو فرسٹ ٹائم چانس ملا ہے. یہ ساری جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی ایسا بلیک شیپ نکلتا ہے, ایسے کچھ کیسز ملے بھی ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے پروسیس میں ہے پروسیڈنگز, ان کی جو ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ پروسیس میں ہیں, اور بہت ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے کہ ان کو سخت سزائیں ملیں گی. تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ بہتری لائی جائے اور میرٹ پہ پوسٹنگز ہوں اور میرٹ پہ کام ہو. اچھا, اس طرح آپ نے کہا کہ ہرڈلز کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ لیگل ہرڈلز ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو پروزیکیوشن کا مسئلہ ہے اوور دی ایئرز ہم نے دیکھا, جیسے آپ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, پھر چھوٹ جاتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر چھوٹ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں کئی بار تنقید پولیس کے اپنے پروزیکیوشن کے نظام پر بھی ہوئی ہے, پھر جو جوڈیشل کرمنل سسٹم ہے اس پر بھی ہوئی ہے. تو یہ اس مسئلے کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں, کیونکہ شاید اس کو حل کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ اس شہر میں امن قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ جتنی بار کسی کو گرفتار کریں گے وہ پھر باہر چھوٹ کر آ جائے گا, پھر آپ گرفتار کریں گے پھر چھوٹ کر آ جائے گا. تو اس کا کوئی تو حل ہوگا خادم صاحب؟ بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں. دیکھیں, کورنگی میں مجھے یاد ہے ایک ایسا کیس بھی ہوا جس میں کوئی 30 کیسز میں پہلے وہ گرفتار ہو چکا تھا. کل ایک ایسا کرمنل پکڑا ہے, اس کے جب انٹروگیشن کی تو پتا چلا سینٹرل میں کہ بہت زیادہ کیسز میں پہلے وہ گرفتار ہو کے جیل جا چکا, اور سنگین قسم کے جرائم میں, ڈکیتیوں میں یا سنیچنگز یا روڈ رابریز میں. تو ایسے کیسز میں بھی ان کی بیل ہو جاتی ہیں.
تو یہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ سوسائٹی اور ہمارے لیے بھی، پولیس کے لیے بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اچھا حضرت یہ بتائیں، کیونکہ یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی پروفائلنگ ہے کہ کیا یہ کوئی منظم گروہ ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کا نیکسس ہوتا ہے اور یہ جو چیزیں یہاں سے چوری کی جاتی ہیں وہ دبئی کے اندر فروخت ہو رہی تھیں یا پھر کہیں اور کسی ملک میں فروخت ہو رہی تھیں، تو یہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ کرمنل نیٹ ورکس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں شہر کراچی میں؟ یہ انڈیویجولز ہیں، نشئی ہیں علاقوں کے، گلی کوچوں کے، وہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی پروفائلنگ کی ہے کہ یہ کون سا مافیا بہت بڑا ہے کوئی، یا چھوٹے لیول کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہے؟ کیسے کام ہو رہا ہے یہ؟ ڈیفرنٹ اس پہ ہیں ایسپیکٹس اس کے۔ کچھ تو ایسے منظم گروہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو موبائلز یہاں سے سنیچ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے کوئٹہ اور پشاور تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے ایران، افغانستان، دبئی تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نیٹ ورک یہاں پہ ان کو بلاک کرتے ہیں سیلز کو، تو وہیں جا کے وہ آن ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے، اس کے علاوہ انڈیویڈیل کرمنلز بھی ہیں، بے روزگاری نے بھی اس میں ایڈیشن کی ہے، ڈرگز ایڈکشن نے بھی اس میں ایڈیشن کی ہے، انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی، وہ ویسے ہی ان کا یہاں پہ رہنا بھی غیر قانونی ہے، تو ان کی بھی کافی تعداد جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، کچھ تو مارے بھی گئے ہیں، وہ بھی اس کرائم میں۔ تو یہ مکس سچویشن ہے جس میں منظم گروہ بھی ہیں اور انڈیویڈیل لوگ بھی کام یہ کر رہے ہیں، اور باقی ایلیمنٹس اس میں وہ بھی ہیں شامل۔ صحیح۔ اور اس میں اگر یہ آپ سے پوچھوں کہ سیکیورٹی زون جو ہے، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو شہر ہے 3 کروڑ کی آبادی کا، اور جو اہلکار شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ انتہائی کم ہے، اور میجورٹی جو شہریوں کے جو تحفظ کے لیے پولیس ہونی چاہیے وہ وی آئی پی سیکیورٹی زون، وی آئی پی زونز یہاں پر تعینات ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اور پھر آپ کے پاس کتنی نفری بچتی ہے شہر کے امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کیا اس سے زیادہ نفری لگ جاتی ہے ان سیکیورٹی زونز اور وی آئی پی زونز کو کور کرنے میں آپ لوگوں کی؟ کیا افرادی قوت کا کیا ریشو، کیا تناسب ہے اس وقت خادم صاحب؟ بالکل یہ ایک پرابلم رہا ہے، یہ ایک پرابلم رہا ہے۔ میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو 3 کروڑ کی آبادی کے لیے جتنی فورس واچ اینڈ وارڈ کی ہے، اس سے زیادہ فورس جو ہے وہ سیکیورٹی زون میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے زیادہ 13,000 فورس ہے سیکیورٹی زون میں، جن کا کام صرف یہ سیکیورٹیز پرووائڈ کرنا ہے۔ اس میں جوڈیشری کی سیکیورٹیز ہیں، پولیٹیشینز کی ہیں، ڈیفرنٹ اس میں انسٹالیشنز آ جاتی ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب جتنے لوگ باقی شہریوں کی حفاظت کے لیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی زون میں ہیں جو یہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیں سر کہ یہ جو وی آئی پی موومنٹس ہوتے ہیں، ان کی کوئی آپ نے تھریٹ اسسمنٹ کمیٹیز بھی ہیں یہاں پر، تو کیا آپ کو اب تو ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، نہیں بطور ایک نگراں گورنمنٹ ہے ہمارے سامنے، کیا فونز آتے ہیں یا آپ کو سفارش ہو گیا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، وی آئی پی موومنٹس کی سیکیورٹی چاہیے؟ یہ کمیٹیز فعال ہیں، یہ کمیٹیز جو کام کرتی ہیں جن کو اسیس کرنا ہے، وہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں شہر کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے، شہر کے امن و امان کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے، یا ان مخصوص وی آئی پیز کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے؟ کوئی تعین ہوتا ہے پرائرٹیز کا آپ کے جو اس وقت اس پوری صورتحال میں؟ جی ہاں، وہ تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو ڈویژنل تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جو کمشنر ہیڈ کرتا ہے، اور ایک پروونشل تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہوم منسٹر ہیڈ کرتا ہے۔ ان میں یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس میں یہ ڈسکشنز میں یہ چیزیں آئی ہیں، فائنلائز ہو جائیں گے تو اس میں بھی کافی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے غیر ضروری سیکیورٹی واپس لی جائے گی۔ اچھا، کچے کے جو خاص طور پہ علاقے ہیں جہاں پر ہم نے کہا کہ جو زیادہ تر وہاں پر گروہ سرگرم ہیں، اور اس پر ایک آپریشن ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی کہ ایک میٹنگ ہوئی نگراں حکومتوں کے درمیان صوبائی، اور کہا گیا کہ کچے کے علاقوں میں مشترکہ آپریشن کیا جائے گا۔ یہ بتائیں کہ کیا کچے کے علاقے کے ڈاکو، ان کا کوئی لنک بنتا ہے جو شہر میں ڈکیتی کی واردات ہے یا شہر میں جو کرائم ہو رہا ہے کراچی میں، کیا ان کا آپس میں یا اربن رورل کوئی کنیکشن بن رہا ہے؟ اور دیگر صوبوں کا بھی حوالے سے بتائے گا کہ وہاں سے کیا لیول ہے کہ جو کرمنل وہاں سے ادھر آ رہے ہیں سندھ میں اور پھر آ کے مختلف شہروں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، کیا ان کا آپس میں کنیکشنز ہیں کچھ؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ جو کچے میں آپریٹ کر رہے ہو، ان کا وہی ٹرین ہے، وہ وہیں پہ کام کرتے ہیں، وہ انہیں ایریاز میں کرائم کرتے ہیں، کڈنیپنگز ان کی ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتی ہیں۔ باقی یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کراچی کے لیے کہ جو کراچی میں جو بھی کرائم میں انوالو ہے، اس میں ہمارے سارے صوبوں کے لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں، وہ سب کے سب اس میں ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں کچھ نہ کچھ۔ کہیں کوئی پنجاب کے پکڑے گئے ہیں، کہیں کے پی کے، کہیں اندرون سندھ کے، اور انلیگل امیگرینٹس بھی ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے اس میں ساری قومیں رہتی ہیں، کراچی زمینی پاکستان، تو اسی طرح کرائم میں بھی جو ہے ان کی پارٹیسپیشن اسی طرح ہے۔
اچھا ریسنٹلی جو غیر قانونی جو ملکی تارکین وطن ہے غیر قانونی، خاص طور پہ افغانی، برمی اور دیگر، اچھا خاص طور پہ افغانیوں کے خلاف جو ہے آپریشن ہوا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کیا ان کو پکڑنے سے کراچی کے جرائم پر کوئی مثبت فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ ان پہ جو ابھی مشن شروع ہوا ہے، جو یہ ڈرائیو ہوئی ہے ایلیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی، اس سے کرائم کی سچویشن بہتر ہوگی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی 250 کے لگ بھگ پچھلے سال ایسے کرمنل پکڑے گئے ہیں اسٹریٹ کرائم میں جو انلیگل امیگرینٹس تھے اور افغانیز تھے. کچھ اس میں برمیز بھی ہے تھوڑے سے تعداد میں، لیکن زیادہ تر 90% زیادہ افغانیز ہیں. ان کے یہاں سے جانے سے ڈیفینیٹلی کرائم پہ فائدہ ہوگا. یہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں لیکن یہ ڈرگس میں بھی انوالو ہوتے ہیں، غیر قانونی جو ہتھیار ہیں ان کی اسمگلنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے بلکہ پاکستان سے اسمگل ہو کے کافی چیزیں باہر جا رہی ہیں، آٹا، چینی، فرٹیلائزرز، ایون ڈالر تک یہاں سے اسمگل ہو کے جا رہا ہے، جس سے ہماری اکانومی پہ بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. وہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی. تو پولیسنگ کے حساب سے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. کافی لوگ یہاں پہ پچھلے سال بھی گرفتار ہوئے تھے. اس سال تقریباً 2300 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس ڈرائیو سے پہلے گرفتار ہوئے ہیں. اور جو نئی ٹیم آئی ہے تقریباً 1250 یا 1350 لوگ میں کہوں گا کہ صرف اس 1.5-2 مہینوں میں گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ اس ڈرائیو سے پہلے کی میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں. اس ڈرائیو کے اسٹارٹ ہونے سے تو ابھی آپ کو کچھ دنوں میں اندازہ ہوگا. کافی لوگ خود بھی جا رہے ہیں یہاں سے، جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کافی تعداد میں لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں. کافیوں کو پولیس پکڑ کے کیمپس پہ، ہولڈنگ پوائنٹس پہ پہنچا رہی ہے. اچھا اس سلسلے میں عوام کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ عوام وہ کس طرح آپ کو آگاہ کر سکتی ہے؟ کیا کچھ نمبرز ہیں متعلقہ ایس ایچ او، ایس ایس پی، ایس ڈی پی او یا متعلقہ جو بھی تھانے دار، عہدیدار جو آپریشن کر رہے ہیں الیگل امیگرینٹس کے خلاف، ان تک کیسے عوام پہنچا سکتی ہے کہ ہاں جی ہماری نظر میں یہ سامنے ایک شہری ہمیں افغانی یا غیر قانونی اس وقت تارکین وطن نظر آ رہا ہے، تو ہم کیسے آپ کو بتا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں عوام کے لیے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اب جو ریسنٹ فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ کافی غیر قانونی جو فارینرز ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جا کے رہ رہے ہیں یا ٹیمپرلی شفٹ ہوئے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ ہمیں ضرور ایسی اطلاعات دیں. اور اس میں ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اس نے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ اس پہ اپنے سرچ آپریشنز کر رہے ہیں. لیکن لوگوں سے بھی میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا، ریکویسٹ ہے کراچی پولیس کی طرف سے کہ اگر آپ کے علاقوں میں ایسے لوگ آ کے ٹھہرے ہیں ٹیمپرلی تو ہمیں ضرور اطلاع دیں ان کے لیے. اچھا خادم صاحب یہ بتائیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، یہ موٹر سائیکل جاتی کہاں ہے؟ یہ موبائل فون چوری ہوتا ہے، یہ موبائل فون جاتا کہاں ہے؟ اس کی جو نکاسی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتی ہے ترسیل؟ کیا نظام ہے؟ اس پر آپ نظر رکھتے ہیں؟ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کام؟ دیکھیں موٹر سائیکلز یہاں سے چلی جاتی ہیں کراچی سے، کاریں یہاں سے نکلتی ہیں باہر، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بلوچستان کی حد تک پہنچتی ہے. لیکن جو موبائل فون ہیں وہ تو ہمارے پاس ایویڈنسز انویسٹیگیشن میں بھی چیزیں آئی ہیں، ایسے کیسز بھی انرتھ ہوئے ہیں کہ وہ موبائل فونز ہمارے افغانستان بھی پہنچے ہیں، ایران بھی پہنچے ہیں اور دبئی بھی پہنچے ہیں. ہو سکتا ہے دبئی سے آگے کسی اور علاقوں میں بھی گئے ہوں. تو یہ ہے پرابلم ہمارے ساتھ. اچھا موبائل فونز کی آئی ایم ای آئی تبدیل کر کے ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ اس سے پہلے معاملات سامنے آئے اور ایسے کرمنل پکڑے گئے جو آئی ایم ای آئی چینج کر کے بھیجتے ہیں اور پھر یہ مارکیٹس میں کھلے عام کام ہو رہا ہے. مارکیٹ سے آپ کا کوئی انٹریکشن ہے، کوئی کمیونیکیشن ہے، کوئی کوارڈینیشن ہے؟ اور کیا آپ اس کو روکنے کے لیے مارکیٹوں سے رابطے میں ہیں؟ کیونکہ ایسے بہت سے گروہ ہیں جو یہ موبائل فون چوری کرتے ہیں اور پھر ان کو مارکیٹوں میں فروخت کرتے ہیں اور بآسانی کرتے ہیں، بلا کسی روک ٹوک کے کرتے ہیں. اور اب ان میں مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان کے جو سافٹ ویئر اور ان کے جو ہارڈ ویئر اس میں چینجز کر کے پھر فروخت کرتے ہیں آپ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے کے لیے. تو آپ لوگ اس پر کوئی کام کر رہے ہیں خادم صاحب؟ بالکل بالکل یو آر 100% رائٹ. اس میں یہ ہے کہ موبائل فونز کی یہاں پہ ایک ایسے بھی ہیں گروہ جو آئی ایم ای آئی نمبر چینج کر رہے ہیں اور موبائل فون مارکیٹس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ چوری کے فون لے کے ان کی آئی ایم ای آئی نمبر چینج کر رہے ہیں. ان پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے بھی چیزیں ڈسکریج ہوں گی. ہم نے کراچی میں ایسے لوگ پکڑے ہیں جو یہ اس قسم کے سافٹ ویئرز یوز کر رہے تھے. بلکہ ریسنٹلی ایک حیدرآباد میں بھی ریڈ ہوا ہے، وہاں سے بھی ایسی ہمیں ایکوپمنٹس اور کچھ گیجٹس ملے ہیں، لوگ بھی گرفتار کیے.
تو پولیس اس پہ کام کر رہی ہے کہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم کو اسٹریٹ پہ روکا جائے، لیکن جو ان کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ وہ سیل ہو رہی ہیں چیزیں، جو سنیچڈ پراپرٹیز ہیں، وہاں پہ بھی ڈسکریج کیا جائے. سیم وے موٹر سائیکلس کے لیے بھی جو کباڑی ہیں ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، گینگس بھی برسٹ ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اچھا، یہ باہر کیسے جا رہے ہیں؟ یہ فونز ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، یہ کوریئر سے جا رہے ہیں، کس طرح سے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ دبئی، ایران یا دیگر ممالک میں افغانستان، تو پاکستان سے باہر جانے کا نظام یا موڈ کیا ہے؟ کس طریقے سے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں؟ نہیں، ایئرپورٹس کے تھرو نہیں جا رہے، یہ پرائیویٹلی یہاں سے گاڑیوں میں موو کرتے ہیں. اور ایک کیس ہمارے انرتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس میں یہ کوریئر سروس کو بھی یوز کر رہے تھے، لیکن ود ان پاکستان کے لیے، کہ یہاں سے کوئٹہ کے لیے کوئی کنسائنمنٹ باکس بک کروایا گیا. وہ بھی ایک کیس ایسا ملا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ وہیکلس میں یا پرائیویٹلی ان کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے بائی روڈ. اچھا، یہ افغانی جو آپ بتاتے ہیں کہ جو غیر ملکی تارکین وطن غیر قانونی ان کے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے، کیا یہ کرمنل ایکٹیویٹیز، خاص طور پہ اسٹریٹ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ ہیں؟ اس پہ بھی بریک تھرو ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ساؤتھ میں ایک دو ایسے کرمنل پکڑے گئے ہیں جنہوں نے 400 سے زیادہ ایسے کرائم کیے ہوئے تھے ماضی میں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کس کو یہ سپلائی کرتے تھے یا کس کو بیچتے تھے. وہ بھی اتفاق سے ایک افغانی ہے، اللیگل ہے، امیگرینٹ، جس کو یہ بیچتے ہیں. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس. لیکن بالکل یہ اس پہ بھی اب آپ دیکھیں کہ کمی آئے گی. یہ جو کچرا کنڈی والے لوگ ہیں جو کچرا اٹھاتے تھے، افغانی لڑکے، ینگ لڑکے تھے، تو زیادہ تر دیکھا گیا کہ وہ اس کرائم میں انوالو تھے. ان پہ بھی ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس میں کافی بہت بڑی سائز میں یہ شکایت ختم ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہینس کرائمز ہیں، لائک مرڈر ہو گیا یا کڈنیپنگ فار رینسم ہو گیا، یا اس کے علاوہ دیگر ہینس کرائمز یا سیریس اوفینسز ہیں، کیا اس میں بھی آپ نے جو کرمنل ہسٹری رہی ہے شہر کی، اس میں جو افغانی ہیں ان کا تعلق رہا ہے؟ آپ لوگ اسٹڈی کیے، ایسا کوئی لنک بن رہا ہے آپس میں کہ یہی جو اس پر شہری ہیں غیر قانونی یہ اس میں ملوث تھے؟ ان میں بھی بڑے یہ ہینس آفینسز ہیں. نئی ٹیم کے آنے کے بعد تو ایسے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن ایسے کیسز ہوتے رہے ہیں یہاں پہ. وہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہیں، انویسٹیگیشن ان کی ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی اللیگل امیگرینٹس اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں کے اور جو کرمنلز ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان میں سے بھی جو ہے وہ ان پہ کام ہو رہا ہے. پچھلے کیسز بھی ہم نے کھولے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت جلد آپ کو ایک واضح ایک تو فرق نظر آئے گا، دوسرا وہ گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، کیا وفاقی ادارے، صوبائی ادارے یہ تمام ایک پیج پر ہیں؟ خاص طور پر نادرا اور ایف آئی اے، کیونکہ اگر آپ ایکشنز کر رہے ہیں تو کیا یہ تمام جو متعلقہ ایجنسیز ہیں جن کا فیڈرل لیول پہ کام ہے وہ، اور پروونشل لیول پہ جو دیگر ادارے ہیں، آدھے آن بورڈ، آپ سب ایک ہیں اور سنجیدگی سے کراچی کے امن کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وفاقی ادارے، صوبائی حکومت، پولیس، دے آر آل آن ون پیج. جو موجودہ ڈرائیو ہو رہی ہے اس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور سب مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں نادرا بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، فارن منسٹری ہے. تو سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب سب مل کے یکجہتی سے کام کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج پازیٹیو ہی آئیں گے. اچھا، نگراں جو سیٹ اپ ہے، نگراں جو ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہو، لیکن یہ بتائیں گے نگراں سیٹ اپ کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے، اور کیا ایک سیاسی یا پھر نگراں سیٹ اپ میں فرق ہے؟ کیونکہ سیاست میں تو ہم سنتے ہیں کہ تعیناتیوں کے لیے فون کیے جاتے ہیں، کوئی فرق محسوس کرتے ہیں بطور آپ ایک بیوروکریٹ، یا آپ کو لگتا ہے سیم ہے، سملر اسٹرکچرز ہیں دونوں؟ دیکھیں، اس وقت بالکل ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں، اور اس سیٹ اپ کی ہمیں پوری سپورٹ ہے کہ فائٹ اگینسٹ کرائم میں جو ہم کام کر رہے ہیں. we have full support of the political leadership. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومت بھی ہو، کوئی بھی حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کے صوبے میں، ان کے شہروں میں کرائم ہو یا چیزیں بری ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. سب یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، کرائم نہ ہو اور جسٹس اویلیبل ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. تو بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اینڈ وی ہیو فل سپورٹ آف کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اچھا، یہ بہت ریومرز ریسنٹلی آئے الیکشنز کو لے کر، کچھ رہنماؤں کو اور کارکنوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، اور پھر یکدم سوشل میڈیا پہ یہ اس پر چیزیں آئیں کہ شہر کا امن پھر خراب ہونے جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ الیکشن سے جوڑ کر بہت سے لوگوں نے بہت سے سوشل میڈیا پہ چیزیں اڑائی، آپ لوگوں نے ان کی نفی بھی کی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ الیکشنز میں کہیں خون خرابہ نہ ہو، یا الیکشن سے منسلک امن و امان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر نہ ہو، سیاسی جلسے متاثر نہ ہو.
تو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ کیا یہ کنسرنز واقعی میں ہیں آپ لوگوں کے؟ کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں ایسی کچھ؟ ریومرز نہیں ہونے چاہیے، اور میں اس کے لیے تو میڈیا والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اس میں ہمیں ہیلپ کریں، اور ایسے ریومرز کو کبھی بھی ہیلپ آؤٹ نہ کریں پھیلانے میں. لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو مختلف سیاسی پارٹیاں اس میں حصہ لیتی ہیں، ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کے کلیشز بھی ہوتے ہیں. یہ سارا ایک پارٹ ہے اس الیکشن پروسیس کا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پولیس از ریڈی ٹو فیس ایوری ون ایوری تھنگ. تو ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. خادم انصاف پروگرام میں ساتھ موجود تھے. کراچی کی پولیس چیف، آپ نے گفتگو سنی کراچی کے امن و امان کے حوالے سے. پولیس کی حکمت عملی کیا ہے، کیا کوئی نئی حکمت عملی ہے؟ افغانیوں کے انخلا اور ساتھ ساتھ آنے والے انتخابات پر بھی بات ہوئی. اب پروگرام کے اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے وزیر داخلہ سندھ حارث نواز صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ شہر میں امن و امان کے حوالے سے نگراں حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ افغانیوں کے انخلا اور آنے والے الیکشنز پہ گفتگو ہوگی. آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں کراچی کے امن و امان، افغان جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی بے دخلی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر الیکشن سے قبل امن و امان کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. حارث نواز صاحب، یہ فرمائیں کہ مجموعی طور پر پہلے کراچی کے امن و امان جو کنسرنز ہیں لوگوں کے، حکمت عملی کیا ہے، کس طرح ٹیکل کرنا ہے، خاص طور پہ لوگوں میں جو خوف و ہراس ہے اس کو کس طرح دور کرنا ہے، عدم تحفظ اگر ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے؟ حارث نواز صاحب، کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ ایلیگل امیگرینٹس کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے، پہلے میں کراچی کے اوکے، دیکھیں اس وقت ہم نے سارے تقریباً تمام پولیس آفیسرز کو چینج کر دیا تھا. اس میں ایڈیشنل آئی جی بھی نئے ہیں، ڈی آئی جی بھی نئے ہیں، سپرنٹینڈنٹ پولیس، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز ہم نے بہت حد تک کافی چینج کر دیا. نا دی ایشو اس کے پہلے سے بہت زیادہ حالات خراب تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ ابھی 8 ہفتے گزرے ہیں. کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کتنے ڈیکوائٹس روزانہ کی تعداد میں مار رہے ہیں. 4-4 5-5 ڈیکوائٹ جو کبھی نہیں ہوا تھا. ہم نے 30 ڈیکوائٹس جو سنیچنگ کرتے تھے کراچی شہر کے اندر صرف، ان کو مارا ہے. اس سے بہت زیادہ ہم نے زخمی کیے، اور اس سے 4 گنا زیادہ ہم نے ان کے پکڑ کے ان کے کیسز بھی بنا دیے. لیکن اٹ ول ٹیک another 3-4 months. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. وی آر کلنگ، جو بھی انکاؤنٹر ہو رہی ہے وی آر کلنگ، اور وہ اس سے بڑا افیکٹ ہو رہا ہے. جنرلی پبلک کافی آتا ہے. پھر ہم نے ہماری پولیس رینجرز رات کو سب جگہ پر آؤٹ ہوتی ہے، ہاٹ سپاٹس پر موجود ہے، پیٹرولنگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، رات کو لوگ چیک کر رہے ہیں. اور دا انسٹرکشنز آر بی ویری پولائٹ. کسی کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، کسی فیملی کو تنگ نہیں کرنا، اپنے آزادانت پھریں. میری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے انٹرنیور میں کراچی میں ایسا ماحول بنائیں جس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بڑے آرام سے پھر سکے. نمبر 2، یہ جب آپ ہمارے پاس جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں، اگر یہ کچھ کافی تعداد میں چلے جاتے ہیں تو کرائم ریٹ آٹومیٹکلی 50 to 60% کم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ڈرگز بھی استعمال کرتے تھے. ڈرگ نشے میں پھر آ کے یہ ڈیکوائٹی، سنیچنگ، فائر کر دینا وداؤٹ ریئلائزنگ واٹ آر دی کانسیکوینسز، یہ بہت کم ہو جائیں گے. اور حارث صاحب، یہ آپ نے بطور وزیر داخلہ یہ بتائیں، کیونکہ ہم نے جو ریسنٹلی اس میں ایک ٹرینڈ دیکھا، خاص طور پہ جو ڈکیتی اور مزاحمت کی وارداتیں ہوتی تھی، کہ اس میں لوگوں کا قتل ہونا شروع ہو گیا. پھر ان کی فگرز آنے لگے کہ رواں سال تقریباً 90 افراد جاں بحق ہو گئے، بہت سے جوان اس میں گئے جانوں سے. تو یہ ٹرینڈ، اس کو کس طرح اسٹڈی کیا ہے؟ کوئی دیکھا ہے کہ کیوں یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ پہلے تو صرف چھینا جھپٹی ہوتی تھی، اب گولی مار دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، مزاحمت نہ ہونے پر بھی ہو گیا. ہم نے دیکھا بہت سے ایسے غریب رائڈرز تھے جو مختلف ایجنسیز کے لیے کام کرتے تھے، موبائل چھینتے ہوئے ان کی سی سی ٹی ویز آئیں کہ ان پہ فائر کر دیا اور ان کو مار دیا گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا رہی ہے صاحب؟ دیکھیں، اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ ان سب کو ہم نے پکڑا کیسے ہے. آپ نے مولانا فضل صاحب کو دیکھا، ہم نے وہ پکڑ لیے، باپ بیٹے کو مارا، وہ پکڑ لیے. اس کے بعد ابھی ایک ڈیکاٹی 80 لاکھ روپے کی ڈیکاٹی بینک میں گلشن میں 12 گھنٹے کے اندر، میں نے 24 گھنٹے دیے تھے، 12 گھنٹے میں 80 لاکھ روپیہ بھی ریکور ہوا اور سارے ملزمان بھی پکڑے گئے.
سو وی شوڈ گیو سم کریڈٹ ٹو پولیس بجائے کہ ہم ان چیزوں کو بات کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرینڈ اس لیے کہ ناؤ دے آر مور سیکیورڈ, ڈرے ہوتے ہیں, گھبرائے ہوتے ہیں, اسکیئرڈ ہوتے ہیں کہ ابھی پولیس آ جائے گی, ابھی رینج ہے, اس لیے وہ جلدی میں ذرا سی بھی مزاحمت تو فائر کر دیتے ہیں. اچھا, بٹ پھر اس کے ساتھ ان کو جب پکڑنا شروع کر دیے, پھر اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو میں ہم کر رہے ہیں, تو یہ اس وقت کراچی کے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. آپ کو 4 ہفتے کے بعد اور بہتر نظر آئے گا. ہم تہیہ کیا ہوا کہ کراچی کو وی ول ٹرائی کہ کم از کم 75% کرائم کراچی کے ختم ہو جائیں. اس کے بعد ڈرگ مافیا کے خلاف ہم کارروائی کریں. اگر یہ جس طریقے سے ہم نے اتنی سمگل یہ ڈرگس پکڑی ہیں جس میں آئس بھی ہے, چھالیا بھی ہے, گٹکا بھی ہے, ماوا بھی ہے, چرس بھی ہے, یو کانٹ بلیو کتنی تعداد میں پکڑا. اس سے بھی جرائم میں فرق پڑے گا کیونکہ نہ اس کا استعمال ہوگا, نہ یہ نشے میں آئیں گے, جس سے ہم حالات سیکھے گئے. اچھا صاحب, یہ کیونکہ کوئی جو پروفائلنگ ہوئی ہے ان کرمنلز کی, کیونکہ یقینی طور پہ ہوئی تو ہوگی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ڈرگ کا بھی ہے, اس میں الیگل امیگرینٹس کا بھی آپ نے 50-60% ایک ریشو بتا دیا کہ کمی آ سکتی ہے. دیٹ از اے ویری سگنیفیکنٹ اینڈ ہیوج پورشن اگر آپ کہا جائے. تو سر کوئی پروفائلنگ ہے کہ اس میں کس طرح کے یوتھ ہیں, کیا ڈیموگرافکس ہیں, خاص طور پہ کیا ڈرگ ایڈکٹس ہیں, یا یہ باقاعدہ کوئی کرمنل گینگز ہیں جو بہت بڑا نیکسس کے ساتھ, کیونکہ بیچ میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ موبائل فون جو یہاں چھینے گئے وہ دبئی سے مس فروخت ہونا شروع ہو گئے تھے. تو کیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں, انٹرنیشنل گینگز ہیں, کیا ہے یہ, یا پھر یہ گلی کی سطح پہ نشائی ہیں, کیا معاملہ ہے یہ لوکل 3 سے 4 گینگ ہیں جن میں 5-6 کا گروپ ہے. ہماری پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے ہم ان کو بڑی جلدی ان تک پہنچ جائیں گے. یہ کرتے ہی کہ ایک واردات کرتا ہے ایک گروپ, اس کے بعد 4-5 دن کے لیے ریلیکس کرتا ہے, 2-3 لاکھ روپے اٹھا لیے, جا کے یاشی کی, مزے کیے, جو بھی کرتے ہیں, اتنا مہینہ دوسرا کرتا ہے. تو یہ ہمارے ٹارگٹ پر آ گئے ہوئے ہیں. ان کو آپ دیکھیں گے کتنی جلدی بڑھیں گے. میں نے روزانہ ایڈیشنل آئی جی, ڈی آئی جی کراچی کے سب سے میں ٹچ میں ہوں. میں نے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو 3-4 ہفتے میں یہ گینگ 4 کا گینگ جو ہے 4 لوگوں کا وہ ہم بسٹ کر دیں گے. آپ کو دیکھیں گے along with یہ جو ہمارے ساتھ ایلیگل امیگرینٹ جا رہے ہیں, we will have the big of success. اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کراچی کے حالات اور بہت بہتر ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے لوگوں سے میں چاہتا ہوں, کراچی کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں یس ناؤ وی فیل سیکیور, ہمیں کافی حد تک ریلیف ملے. اچھا ایسا اس میں یہ بتائیں کہ اس کا جو فائنینشیل اینگل ہے, کہ خاص طور پہ یہ چیزیں فروخت کہاں اور کیسے ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے, اس کا اندر کا پینل ہے, اس کے سائیڈ مررز ہیں, یا موبائل فون ہے, اگر وہ چوری ہوتا ہے تو وہ بکتا کدھر ہے. جیسا میں نے کہا کہ کچھ دن قبل عرفان بلوچ صاحب آئے تھے, انہوں نے آ کے بتایا تھا جب ساؤتھ کے حوالے سے معاملات دیکھ رہے تھے کہ دبئی بھی جا رہے ہیں. تو سر یہ جو اس کی مارکیٹس ہیں, جیسے شیرشاہ میں اکبر مارکیٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ چوری شدہ مال وہاں ملے گا. موبائل فون کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ مارکیٹس کدھر ہیں, ہم نے بہت سی کنڈیشنز لگائی, CNIC یہ وہ, لیکن we were unable to control it, at least ہم کم کرنے میں بھی ناکام ہوئے. تو کیا یہ مارکیٹس ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوں گے؟ کچھ اس پہ بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی جہاں پہ بکتا ہے یہ سارا سامان؟ وہاں پہ وہ چلیں گے نہیں, لیکن باہر جا کے اوپن ہو جاتے ہیں. تو جو ان کے لوگ پاکستان میں کرتے ہیں, کراچی میں کرتے ہیں, ان کے خلاف بڑا سخت کریک ڈاؤن ہونے لگا. آپ دیکھیں گے انقریب آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پھر حد زیادہ شروع کر دیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا بزنس خراب ہو گیا, یہ ہو گیا. تو میں نے یہ کہا جی جہاں پر بھی یہ چوری کا مال بکتا ہے یا چوری کا سامان, یہ EMI وہ کھول رہے ہیں, ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, موسٹلی یہ افغانستان جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ EMI کے چکر ختم ہو جاتے ہیں, وہاں ان کا نیا سسٹم وہ کھول سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ان جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ابھی 2-3 ہفتے میں آپ کو بہت امپرومنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی آپ یعنی کر رہے ہیں کریک ڈاؤن. اس کے ساتھ ساتھ حائصہ صاحب یہ ضرور بتائیں, کیونکہ جو جس طرح کی بھی چوری اور جس طرح کی بائکس کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں, یہ خاص طور پہ جو بائکس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, ایک تو وہ ہوتا ہے کہ سنیچنگ ہو رہی ہے, ایک ہوتا ہے کہ چھینی جا رہی ہیں. بلکہ ایک زمانے میں جو نمبرز آئے اس میں بتایا گیا کہ میجورٹی جو کرائم تھا موبائل فون سے بھی زیادہ وہ بائکس کے حوالے سے تھا. یہ کیوں ہے اور اس پر آپ لوگ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں حارث صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موبائلز کی سیکنڈ ایک تو بات ہے کہ لوگوں کو خود بھی تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی چاہیے. میک دا جاب آف اے تھیف ڈیفیکلٹ. آپ ایک چوری ہوتی ہے آئی ڈو, پوری ہماری پولیس ہر چیز روزانہ لگے ہوئے ہیں ان کو ریکوری. کافی ہم موٹر سائیکل واپس بھی کریں. میں آج گیا تھا DG ساؤتھ کے اپنے, تو کافی زیادہ 100 کے قریب موبائل پڑے ہوئے تھے. سب کے نام لکھے ہوئے تھے, لوگ میرے سامنے لوگ لے کے جا رہے تھے. ریکوری شروع کر دی. موبائل یونٹ ہم نے بنائی ہے جو صرف یہی کام کرتی ہے, وہ شروع کریں. اسی طرح موٹر سائیکل کا شروع کریں. اصل میں موٹر سائیکل کے پارٹ جا کے کھول دیتے ہیں اور اس کو بالکل اسپیئر پارٹس کے طور پر بیچتے ہیں. اسی طرح گاڑیوں کے جو پینل نکال رہے ہیں ان کو بھی جا کے فروخت کر دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کس کی ہے.
لیکن اس کے لیے اب ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. بہت امید ہے کہ اس کو ہم کافی حد تک کریں گے. یہ ہے بھی ضروری, کوئی ہم فیور نہیں کر رہے ہیں کسی کے لیے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت, ان کی پراپرٹی کی حفاظت ہمارا کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عنقریب آپ کو اس میں بہت بہتر. تو آپ نے کیونکہ کچے کے حوالے سے بھی کچھ دنوں قبل سی ایم سندھ کے اور سی ایم پنجاب کی میٹنگز ہوئی تھیں, تو وہ میٹنگز کیوں ہوئی تھیں؟ اور یہ جو کچے کے حوالے سے ہے حارث احمد صاحب, ہم نے بہت سنا ہے کہ یہاں کے ڈاکو اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں, تو کیا وہ آپریشن جس کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا اور یہ خاص طور پہ ہمارے پاس وہ ول نہیں ہے یا سیاسی ول نہیں تھا, اب تو آپ نگراں ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی پولیٹیکل ایفیلنس نہیں ہے, تو ناؤ واٹ, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی امن و امان کے اور کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے بھی کچھ کام کریں گے آپ لوگ کیا؟ شفان, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے سنگل ابڈکشن, سنگل رینسم, ہمارے 5 پولیس والے گئے تھے, 5 کے 5 میں نے واپس لائے ہیں. نو رینسم, ویپن, ایمونیشن, آل پیپل کیم سیفلی. نمبر 2, ہم نے اس کے ساتھ پکے میں بھی آپریشن کیا ہے. جو ان کے ایئرز اور آئیز سے ہم نے سب کو تقریباً اٹھا لیا ہے. ناؤ دے آر بلائنڈ. ہم لیٹ کر رہے ہیں بیکاز جو پنجاب کی ٹیم آئی تھی, چیف منسٹر پنجاب آئے تھے, ان کے انفارمیشن منسٹر کے چیف سیکرٹری تھے. ہم نے راتوں کے 12, 12:30, 1 بجے تک ہم نے اپنے ڈیلیگیشن کی ہے. certain weapons and ammunition we want more. ہم نے, I can't tell you, we are going to surprise these people and you will see very soon what are going to play hell with them. ہم نے بہت لوگ سرنڈر کر رہے ہیں, 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ والے جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. they want to surrender more. ہمیں وہ جی کہ ہمیں آپ ماریں گے نہیں, ہم نے بالکل وہ گارنٹی دی کہ ہم جوڈیشل پلی میں I don't believe in it. come and face the court. بٹ اس کے لیے بھی finding some way out کہ کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 ہفتے میں ہم ان کے خلاف اپنی رینجر سب ان پوزیشن ہے. We want to go once but not for all. We want to go for targeted intelligence based operations, تاکہ جو کریں وہ کمپلیٹ کریں, وہاں پر ہم پولیس کی پکی پوسٹیں قائم کر دیں. تو آپ کو نظر آئے گا یہ ایکشن ہوتا ہوگا. حارث صاحب, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ کئی چیزیں ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 ہفتے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نتائج آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. ٹائم ہے ویسے کم, لیکن یہ بتائیں کس لیول کے اوپر آپ کی کولیبریشن ہے؟ کیا یہ انٹر پروونشل بھی ہے, پھر آپ کی جو لا انفورسمنٹ کے حوالے سے جو مقتدر حلقے وہاں پر بھی ہے, کس لیول پہ کام ہو رہا ہے؟ کتنی سنجیدگی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے ان حلقوں میں جو مقتدر حلقے ہیں, کتنی سنجیدگی نظر آتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے چیف منسٹر, چیف آرمی سٹاف, کور کمانڈر, ایپیکس میٹنگ میں ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. وی آر آن ون گریڈ. پنجاب سے کیونکہ رحیم یار خان کے پاس پنجاب کا سندھ کا بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے, وہ ہم نے ان سے کوارڈینیشن کی ہے تاکہ جب ہم آپریشن کریں تو دونوں طرف سے سائملٹینیس کی تاکہ ان کو سینڈوچ کریں, یہ بھاگ نہ سکیں. اپنا آپریشن ہم کریں گے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے میں میرپور متھیلو گیا تھا, وہاں پہ بھاولپور کے ڈی آئی جی, رحیم یار خان ایس ایس پی, ہم آئی جی پولیس, مائی سیلف, ہمارے ڈی آئی جی, وی آر اے لاٹ آف کوآرڈینیشن ناؤ. وی وانٹ ہولسم آپریشن. اس کے لیے ڈیلیگیشن کر رہے ہیں. کچے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو کم. میں نے سرداروں کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کے ایریے میں کسی سردار کے ایریے سے ابڈکشن ہوئی, رینسم ہوا یا ہمارے لوگ مارے گئے, وی ول بک یو, ول سارٹ یو آؤٹ. تو یہ ایک بڑی کلیئر کانسیپٹ ہے. ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں صرف عوام کے لیے, کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کے لیے. تو آئی تھنک وی نیڈ دا سپورٹ آف دا سوسائٹی کراچی کی along with it. ہم نے کچے میں بھی ہم کر رہے ہیں. تو مجھے تو بہت امید ہے کہ 4 سے 6 ہفتے میں کافی حد تک ان کو کنٹرول. صاحب کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے؟ 4 سے 6 ہفتے کہہ رہے ہیں کہ کچا تو معاملہ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے اور ان کے گڑھ ہیں, روٹس ہیں ان لوگوں کے. آپ کہہ رہے ہیں اپنے سرداروں کو بھی بول دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے اونچ نیچ کی تو ویل سی. تو یہ تو مطلب ایک طرح سے بہت اوپن آپ اینڈڈ اسٹیٹمنٹ, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی بیک لیش آ سکتا ہے. آر یو پریپیئرڈ فار اٹ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ We are not prepared for, we are not caring for any backlash. Rate of government کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس لیے کہ we are doing very open-handedly, candidly, even-handedly. کوئی ہم کسی کے جاتی نہیں کریں گے. ہم نے پہلے وارننگ دی ہے, جو بھی سرنڈر کرنا چاہتا ہے they are most welcome with the guarantee. آپ اپنا کیس فیس کریں and then اگر آپ کو کورٹ چھوڑتا ہے تو you are most welcome to go and have free life. کچھ اور ہم فیسیلیٹیشن کرنے چاہتے ہیں, وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. وہ آئی تھنک اسلام آباد کے لیول, فیڈرل لیول کی ہیں. اگر وہ آئی تھنک تو اور اچھا ہو جائے گا, وہ میں بھی بتانا نہیں چاہتا ہوں.
جس سے اور زیادہ لوگ میرے پچھلے سوال کا مقصد یہ تھا حارث صاحب، کیونکہ آپ جس پوزیشن پہ اس وقت ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے فیڈرل سے یا مقتدر حلقوں سے یا تمام جوڈیشری، تمام آرمز آف دا اسٹیٹ سے انکلوڈنگ ادر پروونسز، تو وہ آپ کو میسر ہے اس وقت، یا اٹ از اے ویری لون فائٹ؟ جو ہمیں تو یہی سنا ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے یہ صوبائی وہ یہ کہتا ہے وفاق یہ نہیں کر رہا، ہمیں یہ سپورٹ چاہیے، وہ نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا. تو ناؤ واٹ آر دی سرکمسٹانسز چینج، یا پھر یہ وہی سینیریو ہے؟ کیا ہے حارث احمد صاحب؟ No, we have a total 100% support of federal government. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ ابھی چیف آف اسٹاف آئے، جہاں پر ڈی جی ایم او آئے تھے، یہاں پر ڈی جی آئی آئے تھے، یہاں پر انٹیریئر منسٹر آئے تھے، اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی اور وداؤٹ اینڈ ویری کینڈیڈ اوپن ڈسکشن ہم نے کی تھی. اسی طرح چیف سے پنجاب آئے ہیں تو وہ بھی ہم نے کوارڈینیشن کی ہے. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ انشاءاللہ. تھوڑی سی دیر ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہم ڈیلے کر رہے ہیں. وہ ذرا سا پانی بھی کافی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے کئی جگہوں پہ جو ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ بھی خشک ہو رہا ہے. پلس اس کے ساتھ جو ہم نے اور سسٹم امپروو کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو دیکھیں گے کس طریقے سے آپریشن کریں گے. یہ خود بخود 2 آپریشن کریں گے، باقی خود سرنڈر کریں گے، بیکاز دے ول نو ناؤ دیر از نو روم فار دیم ٹو اسکیپ اینڈ وی ول. جو بھی آئے گا سرنڈر کرے گا، ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے، کورٹ میں لے کے جائیں گے، کورٹ کے کیس وہ خود لڑیں گے. دیٹس اینڈ آف اٹ. بٹ کراچی کے کچے کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ریلیف دیں. تو آپ نے ابھی ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہم جو ہے اس وقت جو لوگ ہیں ان کو شوٹ بھی کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. تو ہم اکثر بات کرتے تھے حارث صاحب، اور آپ کو بھی علم ہے اس بات کا، کہ یہاں پر جو پروزیکیوشن ہوتی ہے اس میں اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو ان دا اینڈ ایونچولی وہ نکل باہر آ جاتا ہے. تو یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں ون آف ان کا امپیکٹ تو آئے گا، لیکن انٹل اینڈ انلیس وی امپروو دا سسٹم تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو جو سپورٹ جوڈیشری سے یا پھر جو پروزیکیوشن ونگ ہے، خاص طور پہ لیگل ونگ ہے آپ کی پولیس کا جو کیس آگے لے کے پروسیڈ کرتا ہے، وہاں سے وہ سپورٹ میسر ہے جو ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے بڑا سسٹم ٹھیک کیا ہے. ہم نے پہلے جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ہم نے بڑے ٹرین لگائے ہیں، ان کو ٹریننگ دی ہے. ناؤ دے آر ورکنگ ویری سیریسلی. جب وہ ایک پیپر تیار کرتے ہیں پروسیکیوشن ایویڈنس، ہم نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن آفیسر جو ہیں، جو ہمارے لائرز ہوتے ہیں، جو ٹیم ہے ہماری پروسیکیوٹرز کی، ان کو ہم اب دکھا رہے ہیں. دے وانٹ، ان کو دکھاتے ہیں کہ کہیں لوپ ہول ہے، کوئی غلطی ہے، کہیں آپ کو اور ایویڈنس چاہیے ہمیں بتائیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہم دوبارہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کنوکشن ریٹ بہت امپروو کرنا چاہیے. سیکنڈ، جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، خاص طور پہ کراچی کرمنل میں، ان کا ریکارڈ پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس نے پہلے 6 دفعہ جرم کیا ہے یا پہلے 2 دفعہ کیا ہے. اس کی پوری رپورٹ ہم اس کے انکوائری کا لگا رہے ہیں تاکہ جج کو پتہ ہو کہ یہ ہی ہے ہیبیچول کرمنل، اس کے پرانے یہ ریکارڈ ہے، تاکہ اس کو قرار واقعی سزا ملے. اور جو پہلے ہوتا تھا 7 دفعہ گیا پھر 1 ہفتے باہر آ جاتا، دیٹ اسٹوری از گون. آئی ایم شیور وی ہیو لاٹ آف ٹرسٹ. تو یہ جوڈیشری، پروسیکیوشن، ہماری انویسٹیگیشن ٹیم مل کے بھی کافی حد تک کام کریں، جس سے آئندہ کے لیے کنوکشن ریٹ ہمارا بہت. اچھا، آپ کیونکہ حارث صاحب اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی بھی تھی آپ نے کہ جو زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے علم میں کیا ہے کہ قبضے ہیں، ان قبضوں کو چھڑانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیگر ادارے کر کیا رہے ہیں؟ کتنی زمینوں پر قبضے ہیں؟ ہم تو فارسٹ لینڈ کا بھی سنتے ہیں کہ کافی قبضے ہو چکے ہیں ہزاروں ایکڑ پہ. واٹ از یور نالج آن دس، اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس پر حارث صاحب اس معاملے پر؟ دیکھیں، جب سے ہماری حکومت آئی کہ ناٹ اے سنگل کراچی میں لینڈ کے اوپر قبضہ ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری کلیئرلی، ناٹ اے سنگل. وی آر سو اسٹرکٹ. جن کے پرانے قبضے ہیں اس کے لیے ہم نے ٹیم بنائی، کمیٹی بنا دی ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، دین اس کے بعد ریونیو کو ریکارڈ، یہ سب مل کے بیٹھ کے چیک کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو. ابھی جب ہمارے چیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے جائز ہے، جب وین اٹ از ویریفائڈ بائی دا ریونیو اتھارٹی، انکروچمنٹ plus police plus rangers will help them to retrieve their land in this province as far as within my charter duties are concerned. Or chief minister or corps commander, chief army staff, they are very particular about it and we will ensure all. نے گفتگو سنی ناظرین، امن و امان کی صورتحال، سیاسی معاملات اور ملک کے مستقبل کے جو منظرنامہ ہے، خاص طور پہ انتخابات پر کیا کہتے ہیں آپ نے سنا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कराची के अमन अमान की सूरत-ए-हाल बात हुई, आने वाले इंतखाबात, निगरान हुकूमत का किरदार और इन तमाम हवालों से जो लोगों के कंसर्न है, खासतौर पर अमन अमान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर जो सियासी जमातों के कंसर्न हैं, इन पर गुफ्तगू हुई। ये श्योरिटी और ये गारंटी दी गई है निगरान हुकूमत की तरफ से। आपने सुना निगरान वज़ीर दाखिला की बात कि 3 से 4 हफ्ते में मामलात वो कहते हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। अमन अमान के हवाले से वो बात कर रहे थे हाशम साहब। तो आपने इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शहर कराची का अमन अमान बेहतर हो, मुल्क के मजमूई तौर पे अमन अमान के हालात भी मुस्तहकम रहे, सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान को नसीब हो। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।